یقیناً شفا ہے. تو شفا کی صورت ہے کہ ظاہری شفا بھی ہے، باطنی شفا بھی ہے. جیسے کہ یہ ہمارے لیے قرآن کریم ہدایت ہے، اس میں شفا ہے، باطنی شفا ہے، گناہوں سے شفا ہے، اور ساتھ میں اگر اس کو پڑھ کے پھونکیں تو بھی شفا ہے، اس کو لکھ کر ہم اپنے گلے میں پہنیں تو بھی شفا ہے. اب صرف اپنی اٹکل سے وہ شہد کی مثال دے دینا کہ وہ شہد جو ہے تو پھر وہ بھی لٹکا لو. ڈاکٹر بھی دوائیں مختلف طرح کی دیتا ہے نا، اس کی ساری دواؤں میں شفا ہوتی ہے، لیکن اس کا طریقہ استعمال مختلف ہوتا ہے. کبھی بولتا ہے کہ نہیں یہ پینا نہیں ہے، یہ تم کو میں سوئی کے ذریعے تمہارے بدن میں داخل کروں گا، تو گوشت کا انجیکشن لگاتا ہے. کبھی لکوڈ دیتا ہے، کبھی سولڈ دوا دیتا ہے. تو مختلف طریقے ہوتے ہیں اس سے شفا پانے کے دوا سے. تو ہر دوا نہ پی جاتی ہے نہ لگائی جاتی ہے. جو لگانے کی دوا وہ پیئیں گے تو وہ پینے کا اس کا طریقہ نہیں ہے، وہ لگانے ہی سے فائدہ ہوگا. اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہوتے، شریعت کے جو اصول ہیں اس کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. چنانچہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اصول ارشاد فرما دیے. ترمذی شریف کی حدیث ہے، الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فهو مما عفا عنہ. یعنی حلال وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حلال قرار دے دیا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں حرام قرار دے دیا، اور جس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا وہ معاف ہے، یعنی جائز ہے. تو اب تعویذ پر غور کر لیا جائے کہ کیا قرآن کریم اور اسماء الہیہ یعنی اللہ پاک کے مبارک نام پر مشتمل تعویذ کہ جس میں آیت لکھی ہے یا اللہ کے پاک نام لکھے ہیں، اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہیں منع کیا ہے کہ اللہ کا نام لکھ کر تعویذ نہ لٹکاؤ، آیت لکھ کر تعویذ مت پہنو؟ منع بھی تو نہیں کیا نا. تو جب منع نہیں کیا تو ہم قیاس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شہد کو لٹکا لو، قرآن کریم کو مت لٹکاؤ، آیتوں کو مت لٹکاؤ؟ تو یوں عقل سے قیاس سے مسائل ثابت نہیں ہوتے. مسائل کو عقل سے قیاس سے بیان کرنا یہ شریعت پر جرأت ہے، اور یہ مذاق اڑانے والی بات ہے کہ شہد کو بھی لٹکا لو. اللہ تعالیٰ کے نام والے اور آیات قرآنیہ والے تعویذ کہیں بھی کوئی مر جائے، میں صحیح بولتا ہوں، ساتویں آسمان تک ٹکرا کر ساتویں زمین میں گھس جائے گا، کبھی کہیں سے آیت نہیں پائے گا، نہ کوئی ایسی صحیح حدیث لا سکے گا کہ جس میں یہ ثابت ہو کہ آیت قرآنیہ بھی پہن نہیں سکتے. دلیل نہیں لائے گا، اٹکل سے قیاس سے وہ ایسی باتیں کرے گا جو کہ مردود ہیں، ان کو رد کیا جائے گا. جو چیز اللہ اور رسول نے منع نہیں کی، جس چیز کو اللہ اور رسول نے بیان نہیں کیا، اس کو تم نے کیوں بیان کیا؟ وہاں جواب کیسے دیا جا سکے گا؟ اس لیے اب بھی غور کر لیا جائے اور توبہ کر لی جائے. بعض لوگ تعویذ کی ممانعت پر یہ عقلی دلیل دیتے ہیں کہ جیسے آب زمزم اور شہد کو قرآن و احادیث میں شفا قرار دیا گیا ہے تو شفا ان کو استعمال کرنے سے ملے گی، اگر ان کو صرف لٹکا دیا جائے تو ان سے شفا حاصل نہیں ہوگی. اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے سے شفا حاصل ہوگی، قرآن کریم کو گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ملے گی. یہ دلیل دیتے ہیں بعض لوگ عقلی طور پر. تو اس دلیل پر غور کریں کہ اس میں کوئی آیت یا حدیث بیان ہوئی ہے یا صرف عقلی قیاس کیا گیا ہے. اگر قرآن و حدیث کی کوئی دلیل آیت و روایت پڑھی ہے تو دکھا دیں، اور اگر صرف عقلی قیاس کیا گیا ہے تو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ چیز کو قیاس سے رد کرنے کو سمجھ لیں کہ یہ شیطان کا کام ہے. ہم تو قرآن کریم پر دل و جان سے ایمان رکھنے والے لوگ ہیں الحمدللہ. قرآن کریم پڑھیں تو بھی شفا ہے، پڑھ کر دم کریں تو بھی شفا ہے، اور لکھ کر تعویذ بنائیں تو بھی شفا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مطلقاً شفا قرار دیا ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کی صحت. اور ایک اور جگہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے قُلْ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. وہ مانے قرآن، اور شفا کے تحت خزائن العرفان میں کہ حق کی راہ بتاتا ہے نا قرآن، راہ حق بتاتا ہے، سچا راستہ بتاتا ہے، گمراہی سے بچاتا ہے، جہل و شک وغیرہ قلبی امراض، جہالتیں اور وہمات، شکوک شبہات سے قلبی امراض، دل کے ان بیماریوں سے شفا دیتا ہے، اور جسمانی امراض کے لیے بھی اس کا پڑھ کر دم کرنا بیماری کو دور کرنے. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند امام احمد کی، جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ تعویذ کا پہننا جو ہے، ایمولیٹس کا پہننا، یہ شرک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بعض علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تعویذ میں قرآن لکھا ہو تو شاید کوئی گنجائش بنتی ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف تعویذ کھولے ہوئے ہیں، تو میں یہ کام کہہ سکتا ہوں کہ مطلب جتنے بھی تعویذ آج تک میں نے کھولے ہیں ان میں سے کوئی خیر کی چیز تو نہیں نکلی. اکثر وہ جادوئی قسم کے تعویذ ہوتے ہیں جن پہ وہ ذائچے بنے ہوتے ہیں، نمبرز لکھے ہوتے ہیں، یا پھر کوئی دین کی بے حرمتی کی ہوتی ہے اور وہ تعویذ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو ٹانگنے سے بجائے بہتر یہ ہے کہ انسان جو بھی ذکر ہے، جو بھی اذکار ہیں، جو بھی دعائیں ہیں،
وہ پڑھ کے اپنے گھر سے نکلے۔ تعویذ گنڈے کا کیا حکم ہے اور کسی صاحب کے بارے میں یہ تصور کہ فلاں شخص پھونک کر فلاں مرض دور کر دیتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ میرے نزدیک تو یہ عقیدہ بھی کہ فلاں دوا سے فلاں مرض دور ہو جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہم ان چیزوں کو ذرائع کے درجے میں رکھ کر استعمال کریں اور شفا اللہ کے ہاتھ میں سمجھیں، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ بہتر سے بہتر دوا بھی شفا نہیں بخش سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ شفا دے سکتا ہے بغیر کسی ذریعے کے، اس کا اختیار مطلق ہے۔ یہ تو ہے ایمان کی بات۔ باقی ذرائع میں اگر کوئی جھاڑ پھونک میں کوئی مشرکانہ کلمات نہ ہو، کوئی غلط چیز نہ ہو، بلکہ کوئی آیات قرآنیہ کے ذریعے سے ہو رہا ہو، تو اس کو حرام کوئی نہیں کہہ سکتا۔ البتہ توکل کے بارے میں حضور نے متوکلین کی صفات میں یہ فرمایا ہے، لا یرقون ولا یسترقون، نہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، وہ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ دوا کا جہاں تک معاملہ ہے، دوا ہے سنت، دوا کرنا سنت ہے، لہذا دوا جو ہے عام جو یعنی طبیب کی دوا، ڈاکٹر کی دوا، وہ علیحدہ شے ہو جائے گی۔ اس میں بھی یہ یقین نہ رکھیے کہ شفا اس دوا میں ہے، بلکہ یقین تو یہ رکھیے شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مسنون ہے علاج کرانا، تو ہم سنت پر عمل کرتے ہوئے علاج کرا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ جھاڑ پھونک کرانا حضور سے ثابت نہیں، لہٰذا وہ جھاڑ پھونک جو ہے وہ تو اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ اور حضور نے ترغیب یہ دی ہے، حضور نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا یہ متوکلون ہوں گے، جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ متوکلون کون ہے، تو ان کی صفات میں حضور نے فرمایا یہ بھی ہے کہ وہ نہ لا یرقون ولا یسترقون، نہ وہ کہیں جھاڑ پھونک کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں۔ تو یہ چیز اس اعتبار سے پسندیدہ نہیں۔ کلام پاک کی آیات کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا، بازو پر باندھنا جائز ہے یا نہیں، اور اس پر بھروسہ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مسنون عمل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے تعویذ گلے میں ڈالنا مسنون نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب آپ میں سے کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، قرآن پاک میں نہیں آتا کہ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے؟ آتا یا نہیں آتا؟ قرآن شفا ہے نا، تو جب قرآن شفا ہے تو گلے میں ڈال لو تو کیا حرج ہے؟ ہمارے ہاں زیادہ بحث کیا حرج کی رہتی ہے، کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو دین ہی ہے نا، اللہ کا نام ہی تو ڈالا ہے، فاتحہ ہی تو لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں جس قرآن میں قرآن کو شفا کہا ہے، اسی قرآن میں اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے۔ شہد شفا ہے یا نہیں؟ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے نا، تو 1 کلو شہد کی بوتل لے کے گلے میں رسی باندھ کے گلے میں ڈال لو، اور کوئی پوچھے یہ کیا کر رہے ہو، بھائی شفا ہے، قرآن میں آیا شہد میں شفا ہے۔ وہ کہے گا دماغ خراب ہے تمہارا، اس کو کھانے سے شفا ہے، بوتل گلے میں لٹکانے سے شفا نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی قرآن پڑھنے سے شفا ہے۔ قرآن اگر آپ کے گھر میں جادو ہے، جنات کا اثر ہے، شیطانی معاملات ہیں، سورۃ بقرہ پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا۔ گھر میں آنے جانے کی دعائیں پڑھیے، شیطان بھاگ جائے گا۔ کھانا کھانے کے پہلے کی دعائیں پڑھیں، بیوی کے پاس جانے کی دعائیں پڑھیں، شیطان بھاگ جائے گا۔ یہ شیطان سے بچنے کے طریقے ہیں۔ اور تعویذ گلے میں لٹکانا قرآن کی آیات کا، اس میں ایک اور خرابی یہ ہے، جب باتھ روم میں جاؤ تو قرآن ساتھ لے جا سکتے ہو؟ جی نہیں لے جا سکتے، تو گلے میں جو لگا ہوا ہے تو ساتھ جاتا ہے نا۔ جب جنبی حالت میں ہو قرآن پکڑ سکتے ہو، تو جب یہ گلے میں لٹکا ہوا ہے تو ساتھ رہتا ہے نا، اس لیے قرآن اس کام کے لیے نہیں۔ بہت ڈینجرس بات ہے، ٹھیک۔ تو تعویذات وہ کرتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحیح حاکم کی اور مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا من علق تمیمۃ فقط اشرک، آپ نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکا لیا اس نے شرک کیا۔ تمائم، ہر وہ چیز جس کو کسی عقیدے سے لٹکایا جائے کہ شفا لا سکتا ہے، برائی کو دور کر سکتا ہے، اچھائی کو لانے والا ہے، خیر کو لانے والا ہے، تمام چیزیں تمائم میں انکلوڈڈ ہے، اس نے شرک کیا۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں تھوڑا جہا کوئی ڈراونا جہا خواب آوے، ببلا کے اٹھی بندا ہے تے سویرے ویندا میاں جی اورن کولو آدھا لکھ کے تے ہوا توی جو چھوڑ راتی سوندا ہے، اے جے تھوڑی تھبا تھبا رکھاں دا گاٹے چ نہ پاوے، اس نام مراد نو سکھ دی نیند، اے اجے ایماندار ہویا۔ ایمان ایڈا سوکھا تے سستا ہوندا تے محمد تے غلاماں نو جاناں نہ دینیاں پاؤندیاں، ایڈا سستا ہوندا تے معصوم محمد نو دند نہ پھنوانے پاؤندے، ایڈا سستا ہوندا تے محمد کریم نو جدی شہر اپنا مکہ 350 میل پیدل چل کے اپنی پیروں دی تلیاں چھلنی نہ کراونیاں پاؤندیاں۔ اے ایمان تاں ملدا ہے جب ساری دنیا چھوڑ کے تے ایک کندے نال یاری لائے۔ بولو جدا ایمان یہ جہاں مضبوط ہو جائے ول او تویزاں والے پاسے ویندا،
اب بولو یار جیڑا ہوئے نا ایمان تو کورا خالی ہوئے واللہ تا کوئی حد نہیں. ساڑھے بزرگ لکھ دے رہے ہیں اسا ہی گند کھا لے دے ہیں گندی کھا اپنے آپ ایماندار ہے نہ کھا. ایمان دی اگر کسوٹی ویکھنی ہوئے ہائے ہائے اگر تویزہ نال ایمان چلدا نا خدا دی قسم ہے سب تو پہلے تویز لکھ کے محمد مصطفیٰ ابو جہل دے گل ضرور پاوے کیونکہ ایسا کافر گزریا ہے جس نے محمد مصطفیٰ دی زندگی دا کوئی لحظہ سکھ نال گزرا رہے نہیں تا. اللہ دا پیغمبر پہلے تویز لکھ کے اودے گاٹے پاوے آ چلو ایک کنجر تو مغرور لاتا ہے مگر ایک کم سونے نبی نے کیتا نہیں. کیوں نہیں کیتا؟ کیونکہ محمد دی شریعت جو اللہ نے اس کو پسند ہی نہیں کیتا. یہ دین دا حصہ ہوندا اللہ پہلے اپنے پیغمبر کو کروایا کہ نہیں کروایا تو معلوم ہوندا ایک کم دین دا حصہ تو سمجھ آئی نہیں. ہون تو نہیں کرے دے بدھی بیٹھے ہو سورا بڑے ایمان دا مجھے پتا ہے. اللہ شاء مضبوط ایمان نصیب فرمائے. عجیب آدمی ہو یار اے ہن ہے تو صرف دماغ تے دل نو سمجھاون والی گل ہوں اپنے وجود نہیں ویکھو تو مینوں ہی ویکھو. جے یہ تویزہ شویزہ والے کوئی اثر ہوندے نا تو اللہ دی قسم ہے سانو دنیا تے کہنا ہی ٹرن دے بنا. اے ایسا تو علامہ احمد سعید خان رحمت اللہ علیہ دی جتی دے برابر ہی نہیں ہے. علامہ احمد سعید خان ساری زندگی اللہ دا قرآن سنایا سی. جیل چ گیا گردن تے خنجر تے چھریاں چلوائیاں زہرا کھادیاں مگر اپنی امانت دیانت نال دسو اس اللہ دے قرآن دے موقف وچ کوئی لچک آندی ہے؟ بولو بولو یار کوئی تھوڑی دیر سستی کیتی ہے غور تن کے رکھیا ہے کہ جی انہا تمیزت کوئی کمال ہوندا احمد سعید انہا تمیز فروش ہے کوئی پھڑویا لگدا کوئی تمیز لکھے انہوں انہا تے لنہا تے لنگڑا چا کرے نا وہ تمیز لکھے نا تاکہ احمد سعید جیل کے ایڑیاں رگڑتا مر جاوے بہر نہ آوے اتھے تمیز کیوں نہیں چلے اس وجہ تو انہا حرامیہ دا بھی دل مندہ ہے جن کے سینے چ اللہ دا قرآن آ جائے اللہ کریم کدی دی دنیا تے عزت نو کنڈ نہیں لوڑ دیندا. اللہ کدی اس نو ذلیل نہیں ہون دیندا. جڑا قرآن نال ایمان رکھدا ہے اللہ فرمائندا اسا او دی عزت دی چادر نو تھپڑ نہیں لگن دے دے. مگر شرط ایمان کیڑی کتاب وچ ہوے اب بول سلفی کیڑی کتاب وچ ہوے اللہ